نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحج، اس کے بارے میں اختلاف ہے، مدنی ہے یا مکی۔ کچھ مصاحف میں آپ کو مکی لکھی ہوئی ملے گی، کچھ میں آپ کو مدنی لکھی ہوئی ملے گی۔ 10 رکوع ہیں اور 78 اس کی آیات ہیں۔ سورہ حج کے مضامین میں مکی مدنی دونوں طرح کے مضامین پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس صورت کے اندر مکی صورتوں کی بھی اور مدنی صورتوں کی دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، فیملیرٹی پائی جاتی ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ صورت نہ مکی ہے نہ مدنی، بلکہ یہ برزخی ہے۔ برزخی کہتے ہیں اس کو، یعنی ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے تھے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، دوران سفر نازل ہوئی، واللہ عالم۔ جس انداز سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ تو خالص مکی انداز ہے اس کا، جو اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور باقی کچھ مضامین اور بیچ میں آئیں گے، خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب۔ یہ خطاب تو خالص پہچان ہے مدنی صورتوں کی، یا ایھا الذین آمنو، وہ بھی ہمیں اس میں ملے گا، جس سے مفسرین کا دھیان اس طرف گیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر سجدہ بھی آتا ہے۔ سجدہ جو ہے یہ خاص مکی صورتوں کی پہچان ہے۔ مدنی صورتوں میں آیت سجدہ نہیں آتی، لیکن سورہ حج کے اندر آیت سجدہ بھی ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں جس طرح بیان ہوئی ہیں وہ بالکل مکی انداز ہے، شروع مکی دور کی صورتوں کا یہ انداز ہے۔ 30ویں پارے کی صورتیں جیسی آتی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ ہلایا جاتا ہے، جس طرح قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہی یہاں پر انداز ہے۔ بہرحال مکی ہو یا مدنی، الحمدللہ پورا قرآن ہمارا ہی ہے، اور ہمیں تو اس سے اپنے لیے سبق اور اپنے لیے نصیحت اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، یہ ہمارے لیے بس بات بہت کافی ہے۔ مضامین جو ہیں آپ کو تھوڑے تھوڑے سورہ بقرہ سے ملتے جلتے بھی لگیں گے، اس کے اندر کچھ بیچ میں جو احکامات آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، او مین کائنڈ، تمام انسانوں سے خطاب ہے، کوئی گورا ہو، کالا ہو، کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو، مسلمان، کوئی ہو۔ قرآن کی دعوت یونیورسل دعوت ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل دعوت ہے، کاسٹ، کریڈ، ٹائم، جغرافی تک محدود نہیں ہے، کسی خاص رنگ، کسی خاص نسل، کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم کو نہیں پکارا گیا۔ یہ تو تمام انسانیت کے لیے تحفہ ہے، نعمت اور رحمت اور ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ سب کا رب ہے، سب کا اللہ ہے، یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی خاص مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ خاص مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ جو آگے بڑھ کر اس کو اپنا لے، جو اس کو سینے سے لگا لے، جو اس کو دل میں بسا لے، جو اس کو اپنی سر آنکھوں پر رکھ لے، یہ اس کی کتاب ہے۔ کہ کلٹ بنانے کے لیے نہیں آئی، یہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے، ڈویژن کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ جوڑنے کے لیے آئی ہے، اختلاف ختم کر کے اتفاق پیدا کرنے آئی ہے، عبودیت رب میں سب کو جوڑنے کے لیے آئی ہے، کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، تم سب اپنے رب کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اوپن انویٹیشن ہے، جو چاہے آ جائے، جو داخل ہو جائے اس کے اندر۔ تو کوئی اس کتاب سے غیریت محسوس نہ کرے، اس کے پاس آتے ہوئے یہ نہ ہچکچائے کہ یہ تو ہماری چیز نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا پوزیشن ہے، کسی اور کی بلونگنگ ہے، یہ کتاب تو کسی اور کی ہے، میری تو نہیں۔ ہر شخص کی اپنی کتاب ہے، جو چاہے اس کو بڑھ کر لے لے۔ خطاب ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم سب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ رب تو تم سب کا ہے نا، جو اپنے آپ کو دینی طور پر مسلمان کہتے ہیں، جو تم نے ایک گروہ بنا دیا مسلمانوں کا،
اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ تو نہیں ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا رب، پالنے والا، پروردگار، نرشر، چیریشر، سسٹینر تو نہیں ہے۔ تم سبھی کو اللہ نے پیدا کیا، تم سب کا وہ مالک ہے۔ اتقو ربکم، تم سب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، تم سب گاڈ کانشیس ہو جاؤ، تم اللہ کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جاؤ، بہت حساس ہو جاؤ، تمہارے سینسز بڑے شارپ ہو جائیں، تمہاری حس بہت تیز ہو جائے اللہ کی پسند ناپسند کے بارے میں۔ تم اپنے آپ کو بس اللہ کی نظر سے دیکھا کرو، وہ بات کہو جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، وہ کام کرو جو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہی تو یونٹی ہے نا۔ اور یونٹی دنیا میں کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ انسانوں پر اگر ہم لوگوں کو یونائٹ کریں، جوڑیں، ایک انسان کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو نہیں۔ اللہ تو سب کو اچھا لگتا ہے، اللہ تو سب کا رب ہے۔ انسانوں کے تو ماں باپ الگ الگ ہیں، لیکن اللہ تو ایک ہی ہے سب کا۔ تو رب پر، پالنے والے، پالنہار، پروردگار کے نام پر، اس پر سب جڑ جاؤ، اسی کے بارے میں تم محتاط ہو جاؤ۔ تمہارا رب تم کو وارن کر رہا ہے، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے، جو حالات، جو واقعات آنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تم کو ابھی سے انذار فرما رہا ہے کہ دیکھو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک آخری گھڑی کا، اس گھڑی کا زلزلہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تم قیامت کو معمولی چیز مت سمجھنا، تمہارے خیالات کے مطابق نہیں آئے گی۔ اگر تم نے اس عظیم دن کو، اس شیء عظیم کو، اس بڑے زلزلے کو اگر اپنے تصور میں ڈائلیوٹ کر لیا، اپنے خیالات کی اس کے اندر تم نے اگر آمیزش کر لی، یا دوسرے مذاہب میں جو تصورات پائے جاتے ہیں اس کی ملاوٹ تم نے اصل چیز میں کر لی، تو تم اس کی صحیح تیاری نہ کر سکو گے۔ صحیح علم تمہارے پاس ہوگا تو تمہارا عمل درست ہوگا، تم سنجیدہ ہوگے زندگی کے بارے میں۔ اگر تمہارے پاس آخرت کا صحیح علم نہیں ہوگا، تم زندگی کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہو سکو گے جتنا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہوگا، کوئی معمولی چیز نہیں ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ یوم ترونہا، جس روز تم دیکھو گے۔ تم دیکھو گے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ کھڑے ہو کے نعوذ باللہ کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں گے، یہ دراصل ایک طرح سے وارننگ کا انداز ہے کہ تم دیکھو گے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا تم دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، یہ انداز ہے، الرٹ کرنے کا، ہوشیار کرنے کا، جگانے جھنجھوڑنے کا انداز ہے یہ دراصل۔ محاورے میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ یوم ترونہا، جس روز تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، حال یہ ہوگا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ عورت کے اندر سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ایموشن ہے، سب سے زیادہ پرجوش جذبہ جو ہے وہ مامتا کا جذبہ ہے۔ مائیں اپنی جان پر تکلیفیں اٹھا لیتی ہیں، پریشانیاں اٹھا لیتی ہیں، ان کا بس چلے تو بچوں کی ساری پریشانیاں اپنے سر پر لے لیں اور بچوں پر کوئی آنچ آنے نہ دیں، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ آنے دیں۔ یہ ماں کا تعلق ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی سنسیئر نہیں ہو سکتا اپنے بچے کے ساتھ، اس بلا کی محبت کرتی ہے، ایسے اس کا دل دکھتا ہے اپنی اولاد کی تکلیف دیکھ کر۔ اور کیا اولاد خوش ہوگی اپنی خوشی سے جو کہ ماں خوش ہوتی ہے اولاد کی خوشی سے۔ عورت میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جذبہ یہی ہے، محبت کا جذبہ، پروٹیکشن کا، حفاظت کا۔ اللہ نے اس کے اندر تخلیق رکھی ہے نا، عورت تخلیق کرتی ہے، اور شان ربوبیت بھی ہے عورت کے اندر، پروان چڑھاتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ تخلیق اور تربیت ان دونوں صفات کے لیے رحم کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ عورت کے اندر رحم کا مادہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت رحیم، بڑی شفیق، مہربان ہوتی ہے عورت، دوسروں پر بھی ہوتی ہے، یہ نیچر ہے اس کا، فطرت ہے یہ عورت کی، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔
تو جو عورت کی سب سے زیادہ خوبصورت صفت ہے، سب سے زیادہ نمایاں جو عورت کی صفت ہے، جو ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹک ہے عورت کا، اس کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن تو دودھ پلانے والی اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اتنا شدید ٹراما ہوگا قیامت کا کہ عورتوں کے مس کیریجز ہو جائیں گے. نہ صرف عورتوں کے بلکہ ہر حاملہ کے، ایوری پریگننٹ فیمیل، چاہے وہ جانور میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، سب اپنے حمل گرا دیں گی. اور یہ حمل کا گرنا معمولی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچے کی حفاظت کا انتظام کیا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، چھوٹی موٹی پریشانی، چھوٹے موٹے حادثے پر اسقاط حمل نہیں ہوتا. بہت بڑا کوئی حادثہ ہو، بہت بڑا کوئی ٹراما اگر ماں کے اوپر گزرے، تب مس کیریج ہوتا ہے، تب اسقاط حمل ہوتا ہے. اور یہ بھی کیا، کوئی اس پر فزیکل چیز نہیں گزری ایک طرح سے دیکھا جائے. ابھی تو صرف دیکھ کر، صرف موجودگی سے اور فیل کر کے، محسوس کر کے اس زلزلے کو یہ حال ہوگا کہ ماداؤں کے حمل گر جائیں گے. تو کتنا بڑا، کتنا خوفناک وہ واقعہ ہوگا. اس کی انامٹی سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مادہ اپنے حمل گرا بیٹھیں گی. اس قدر پینک، اس قدر پریشانی جو ہے ان کے اوپر پڑے گی. تم نے کیا سمجھا ہے اس دن کو؟ ایسا کوئی معمولی ہوگا؟ انتہائی خوفناک ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، تم کو مدہوش نظر آئیں گے. اب یہاں الناس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی، لیکن چونکہ خواتین کا ذکر پہلے ہو چکا، زیادہ تر مفسرین نے یہاں الناس سے مراد مرد لیے ہیں. مرد کی جو سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے وہ ہے اس کی عقل، لاجک. وہ لاجک سے، عقل سے سوچتا ہے بہت. اس میں عقل کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، ڈومیننٹ ہوتا ہے. عورت کے اندر جذبات کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو جذباتی پہلو کا بھی اظہار کر دیا گیا اوپر کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا بیٹھیں گی. اور یہاں جو مردوں کے اندر صفت پائی جاتی ہے، صفت عقل، لاجک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ریڈیوس کرنا، انفر کرنا، اس صلاحیت کا ذکر کیا کہ وہ اپنی یہ صلاحیت کھو بیٹھیں گے. ایسے لگیں گے جیسے کہ پاگل ہو گئے ہیں، جیسے کہ نشے میں مست ہو گئے ہیں، مدہوش، ڈول رہے ہوں گے یہاں سے وہاں. ایک تو یہ ڈولنا زمین کے ڈولنے کے ساتھ ہوگا، پوری زمین ہی ہل رہی ہوگی، زلزلہ آیا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ لوگ ایسے ادھر ادھر ڈول رہے ہوں گے، اپنے حواس بھی کھو بیٹھیں گے، اپنی عقل کھو بیٹھیں گے، لگ رہے ہوں گے مدہوش ہیں، نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ کیا بیت رہی ہے لوگوں پر؟ کیوں ایسی ان کی حالت ہو گئی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اور ابھی تو آپ سوچ رہے ہیں تو پریلیمنری ہے، ابھی تو صرف قیامت آ رہی ہے، ابھی تو نہ دوزخ آئی ہے سامنے، نہ حساب کتاب آیا ہے سامنے، نہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھا ہے، ابھی تو نہ اللہ کے غصے کا سامنا کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں. یہ تو ابتدا ہے. ابتدا میں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور اس ٹرامے سے گزر رہے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ ایک تو اس بات سے یہ بات بھی پتہ چلی عذاب اللہ شدید سے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے نا، یہ جہنم کا ذکر تو نہیں کیا. پتہ چلا کہ جہنم تو دور کی چیز، قیامت کو دیکھنا، آئی وٹنس ہونا، چشمدید گواہ ہونا قیامت کا، وہاں پر موجود ہونا جب قیامت آ رہی ہو، شہید ہونا یعنی موجود ہونا، گواہ ہونا، یہ بھی عذاب سے کم نہ ہوگا. اور اللہ مومن کو تو عذاب نہیں دے گا. تو یہ بات خود بخود یہاں نکل رہی ہے کہ یہ جو عذاب ہے قیامت کا صرف آنا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ کسی مومن کو یہ عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک آخرت آنے کا تعلق ہے، ہر مذہب میں یہ تصور موجود ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. سب کے ہاں کسی نہ کسی فارم میں یہ خیال، یہ تصور، یہ آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے. دنیا میں جو موجود ہیں حیوانات یا نباتات، اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم،
ان کا تو جینا مرنا روز کا معمول ہے، روز کا روٹین ہے. ہم دیکھتے ہیں انسانوں کا بھی مرنا جینا، پیدا ہونا مرنا ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے. یہ تمام چیزیں یہ دنیا کو آباد کرنے والی ہیں. جانور، پیڑ پودے، انسان، ان کا تو ہم روزمرہ کا روٹین یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو سواری ہے ہماری زمین، اس کی بھی تو ایک دن موت واقع ہوگی. یہ بھی تو مخلوق ہے، کب تک جیے گی؟ اس مخلوق کے اوپر جو مخلوق بس رہی ہے وہ تو مرتی جیتی رہتی ہے. اور یہ جو مخلوق ہے زمین، جس کو اللہ نے بنایا، خلق الارض ہم پڑھتے ہیں نا، اس نے بنایا زمین کو، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. تو یہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو موت تو آنی ہے، اس کی بھی موت واقع ہوگی. اور جیسے انسان جب مرتے ہیں ان پر جس طرح جان کنی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مرنے والوں کو کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو موت سے پہلے بعض دفعہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، کانپنے لگتے ہیں،